سورۃ المائدہ کے 7 ابواب ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ 8واں باب ہے، فیہ تحدید للعلماء السوء۔ علماء السوء کے لیے اس میں کیا ہے؟ تحدید ہے، اور اہل کتاب کی قباحتیں ذکر کی جائیں گی۔ فرمایا قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، هل تنقمون منا، کیا تم عیب پاتے ہو ہم سے؟ حل بمانے لا کے، یعنی ٹھیک ہے، حل کو نافیہ لے لو۔ هل تنقمون منا، نہیں تم عیب پاتے، منا ہم سے، الا ان آمنا، مگر یہ کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس پر جو ہماری طرف اتارا گیا، وما انزل من قبل، اور اس پر جو نازل کیا گیا، من قبل، اس سے پہلے، وان اکثرکم فاسقون، اور یہ کہ اکثر تمہارے فاسقون، فاسق ہیں۔ ہمارے اندر اور کوئی عیب نہیں ہے، اور کوئی کمی ہمارے اندر تم نہیں پاتے ہو اہل کتاب۔ ہمارے اندر تمہیں عیب کیا نظر آیا ہے؟ وہ یہی عیب نظر آیا ہے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اللہ پر، اور اس کتاب پر جو ہماری طرف اتاری گئی، اور اس کتاب پر جو ہم سے پہلی اتاری گئی ہے، ہم اس پر ایمان لے آئیں۔ اس کے علاوہ تو ہمارے اندر کوئی عیب نہیں ہے جو تم پاتے ہو۔ قل، کہہ دیجئے، اس وجہ سے تم ہمیں گھٹیا سمجھتے ہو، اس وجہ سے تم ہمیں ذلیل سمجھتے ہو، یہ عیب پاتے ہو، آؤ، یہ عیبناک نہیں ہے، عیبناک ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سنیے، قل، کہہ دیجئے، هل انبئکم، کیا میں بتلاؤں تمہیں، بشر من ذالک، برے حال والا، بشر من ذالک، برا اس سے، مصوبتاً، جس کو سزا دی جائے گی یا بدلہ دیا جائے گا، عند اللہ، اللہ کے ہاں، جس کو بدلہ دیا جائے گا، یعنی بدلے کے اعتبار سے سب سے بدترین میں تمہیں بتاؤں کون ہے؟ من لعنہ اللہ، وہ ہے جس پہ اللہ نے لعنت کر دی ہے، وغضب علیہ، اور اللہ نے اس پہ غصہ کیا ہے، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور بنائے ہیں ان میں سے بندر اور خنزیر، وعبد الطاغوت، اور جنہوں نے بندگی کی ہے شیطان کی۔ ہاں، عیبناک ہمیں کہتے ہو، آؤ میں بتاتا ہوں کہ سب سے برا بدلے والا اللہ کے ہاں کون ہے؟ جس پہ اللہ کی لعنت ہوئی، اللہ کا غصہ ہوا، اور جن سے اللہ نے بندر اور خنزیر بنائے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہی لوگ تھے جو ہم میں عیب پاتے تھے، ان کی اپنی یہ حالت ہے۔ آگے، اولئک شر مکانا، یہی لوگ ہیں برے ٹھکانے کے اعتبار سے، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور یہی لوگ ہیں زیادہ گمراہ، سواء السبیل، سیدھے راستے سے۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اور جب آتے ہیں آپ کے پاس، قالوا، تو کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لے آئے، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، تحقیق یہ داخل ہوئے ہیں کفر کے ساتھ، وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور تحقیق وہ نکلے ہیں اسی کے ساتھ۔ منافق آپ کے پاس آئے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان لے آئے۔ فرمایا قَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، یہ آپ کی مجلس میں کس کے ساتھ داخل ہوئے ہیں؟ یہ کفر کے ساتھ داخل ہوئے ہیں، اور کفر ہی کے ساتھ نکلے ہیں۔ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے وہ کو جو یہ چھپاتے ہیں۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تو دیکھے گا بہت ساروں کو ان میں سے، یسارعون، جو دوڑتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، فی الاسم والعدوان، گناہ اور عدوان، دشمنی میں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام خوری میں، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، البتہ بہت ہی برا ہے جو یہ عمل کرتے ہیں۔ ان میں سے اکثر کو آپ دیکھو گے یسارعون،
جو چل رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں فی الاسم میں، گناہ میں، والعدوان زیادتی میں، دشمنی میں، بغض میں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ کس میں دوڑ رہے ہیں؟ حرام خوری میں، حرام کھانے میں۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ البتہ بہت ہی برا ہے جو یہ عمل کرتے ہیں۔ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ جب اسم میں یہ دوڑ رہے ہیں، عدوان یہ کر رہے ہیں، حرام خوری یہ کر رہے ہیں، تو لولا ینہاہم الربانیون کیوں نہیں منع کرتے ان کو ربانیون اللہ والے، حق پرست ان کو منع کیوں نہیں کرتے؟ والاحبارو اور علماء ان کو منع کیوں نہیں کرتے؟ عن قولہم الاسم ان کی گناہ والی بات سے، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ اور ان کو ان کے حرام خوری سے، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ بہت ہی برا ہے جو یہ کرتے ہیں۔ کون؟ یہ مولوی، یہ پیر کہ منع نہیں کرتے تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ بہت برا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا تعلق اس کے ساتھ بھی لگ سکتا ہے۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ اور کہا یہودیوں نے کہ اللہ کے ہاتھ، اللہ کا ہاتھ مغلولتون باندھا ہوا ہے، اللہ کا ہاتھ باندھا ہوا ہے۔ غلت ایدیہم باندھے گئے ان کے ہاتھ، ولعنوا اور لعنت کیے گئے بما قالوا بوجہ اس کے جو انہوں نے کہا، بل یداہ مبسوطتان بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، ینفق کیف یشاء خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ یہودیوں میں سے بعض نے استہزاءً یہ جملے کہے، مسلمانوں کی غربت، ان کی حالت زار اور کمزوری دیکھ کر کے کہا کہ اللہ کا ہاتھ باندھا ہوا ہے، یعنی کہ اللہ ان کو کچھ دے نہیں رہا۔ تو جواباً فرمایا غلت ایدیہم ہاتھ تو تمہارے باندھے ہوئے ہیں، مالک کائنات کے ہاتھ تو کیا ہیں؟ ہاں فراخ ہیں۔ تو اللہ کے لیے ہاتھ ثابت آپ کہیں گے کہ یہ تو جسمیت ہے، اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہاتھ کا کھلا ہونا کنایا ہوتا ہے وسعت اور فراخی اور سخاوت سے۔ ٹھیک ہے نا؟ کہتے ہیں فلاں کا ہاتھ باندھا ہوا ہے، کیا مطلب ہے؟ کیا واقعی وہ باندھا ہوا ہوتا ہے؟ یعنی وہ کنجوس ہے، خرچ نہیں کرتا۔ فلاں کھلے ہاتھ والا ہے تو کیا مطلب ہے؟ خرچ کرتا ہے۔ تو اللہ مبسوطتان اللہ کے ہاتھ کھلے ہیں تو کیا مطلب؟ وہ وافر خرچ کرتا ہے، دے رہا ہے، ينفق کیف یشاء خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا البتہ زیادہ کرے گا منہم ان میں سے ان کے اندر ما انزل وہ چیز جو اتاری گئی ہے آپ کی طرف، من ربک تیرے رب کی طرف سے، کیا زیادہ کرے گا ان میں؟ کفرن طغیانا و کفرا سرکشی اور کفر کو۔ لیزیدن کا ایک مفعول اول جو ہے کثیرا منہم بہت ساروں کے اندر زیادہ کرے گا۔ کیا چیز زیادہ کرے گا؟ مفعول ثانی طغیانا، کیا زیادہ کرے گا؟ سرکشی زیادہ کرے گا۔ تو آپ کہیں گے قرآن سرکشی زیادہ کرنے کے لیے آیا ہے؟ معنی پہ غور کرو، زیادہ البتہ ضرور بضرور زیادہ کرے گا ان کے اندر، بڑھائے گا ان کے اندر ما انزل الیکا وہ چیز جو نازل کی گئی ہے آپ کی طرف، من ربکا تیرے رب کی طرف سے، طغیاناً سرکشی کو، و کفرا اور کفر کو۔ یعنی قرآن جب آتا ہے تو قرآن خیر کی خبریں تمہارے لیے لاتا ہے، تمہارے لیے بشارتیں لاتا ہے، اور ان کے اوپر زجریں نازل کرتا ہے، ان کے اوصاف ذکر کرتا ہے، تو بجائے سدھرنے کے یہ کیا ہوتے ہیں؟ اور سرکش ہوتے ہیں اور کفر میں بڑھتے ہیں۔ ورنہ قرآن کفر اور سرکشی بڑھانے کے لیے نہیں ہے۔ آگے جی، وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ اور ہم نے ڈال دی ہے ان کے درمیان العداوت دشمنی، والبغضاء اور بغض،
عداوت اور بغض ان کے درمیان ڈال دی گئی ہے الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک ان میں دشمنی اور بغض یہ ڈال دیا گیا قیامت تک۔ کلما اوقدوا نارا للحرب، جب کبھی بھی یہ جلاتے ہیں آگ لڑائی جنگ کے لیے، اطفأہا اللہ، اللہ نے اس کو کیا کر دیا؟ بجھا دیا۔ سازشی اتنے ہیں، مکر اور چال اتنی بڑی بڑی چالیں چلتے ہیں کہ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، چاہت تو یہ ہے کہ جنگ کی ایسی آگ جلائی جائے کہ تم سارے ختم ہو جاؤ، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ آگ جلاتے ہیں میں اس کو کیا کر دیتا ہوں؟ بجھا دیتا ہوں، ان کی سازش خاک میں ملا دیتا ہوں، اور کبھی تو ان کو ان کی سازشوں میں گیر دیتا ہوں۔ فرمایا کلما اوقدوا نارا للحرب، جب کبھی یہ جلاتے ہیں آگ للحرب، حرب کے لیے، لڑائی جنگ کے لیے، تو اطفأہا اللہ، اللہ اسے بجھا دیتا ہے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد کی۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ پسند نہیں کرتا فساد کرنے والوں کو۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ، اگر وہ لوگ جن کو دی گئی ہے کتاب، آمنوا ایمان لے آئیں، واتقوا اور تقوی اختیار کریں، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ تو ہم مٹا دیں گے ان سے سیئاتہم ان کے گناہ، ان کے مصائب دنیا، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ اور البتہ ضرور بضرور ہم ان کو داخل کر دیں گے جنات النعیم، نعمتوں کے باغات کے اندر۔ اہل کتاب اگر ایمان لے آئیں کس پر؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس قرآن پر، تو ہم مٹا دیں گے ان سے ان کے گناہ، ان کی مصائب، اور انہیں داخل کریں گے نعمتوں والے باغات میں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ لَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، اگر یہ قائم کرتے تورات کو، والانجیل اور انجیل کو، وما انزل الیہم اور جو اتاری گئی ہے کتاب ان کی طرف یعنی قرآن، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، تو لَأَكَلُوا تو کھاتے، من فوقہم اپنے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم اور پاؤں کے نیچے سے۔ کیا عجیب انداز ہے! اگر یہ تورات کو قائم کرتے، انجیل کو قائم کرتے، اور پھر آخر میں قرآن پر بھی ایمان لے آتے، تو ان کو روزی کی کمی نہ ہوتی، اتنی وافر دے دیتا کہ اوپر نیچے سے کھاتے۔ کیا مطلب؟ بارشیں اوپر سے برستی اور فصلیں اور رزق روزی نیچے سے پیدا ہوتی، ہر طرف سے دروازے کھول دیتا میں ان پر۔ اب آپ کہیں گے کہ ان کو تو کہا گیا تورات کو قائم کرو، انجیل کو قائم کرو۔ دو معنی ہیں قائم کرنے کے۔ ایک قائم کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس کی تحریف سے باز آ جائیں، اس کو درست رہنے دیں۔ کسی چیز کا قیام اس کا درست ہونا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو درست رہنے دیں، اس میں تحریف نہ کریں۔ دوسرا مطلب کہ اگر یہ تورات اور انجیل کو قائم کر لیں تو تورات اور انجیل قائم تب ہی ہوگی کہ جب یہ آخری پیغمبر اور آخری کتاب پر ایمان لے آئیں، اس لیے کہ تورات اور انجیل میں آخری نبی کا اور آخری کتاب کا تذکرہ موجود ہے اور ان پر ایمان لانا ضروری قرار دیا گیا۔ تو جب تک آخری نبی اور اس کتاب پر ایمان نہیں لائیں گے تورات قائم ہو سکتی ہے؟ تورات کہتی ہے ان سے آخری نبی کو مانو، یہ نام ہے، یہ صورت ہے، یہ ان کا نسب ہے، یہاں ہجرت کر کے جائیں گے، یہ اوصاف ہیں۔ آپ کبھی یہ واقعہ تو پڑھ لینا حضرت سلمان فارسی کی زندگی کا، جو انہوں نے اپنی زندگی کا خود واقعہ بیان کیے، کبھی صحابہ کی سیرت پڑھو، عجائبات سے بھرا ہے۔ اور یہ واحد صحابی ہیں کہ ان کی عمر کم از کم اس پہ سب کا اتفاق ہے کہ 250 سال سے اوپر تھی، سلمان فارسی۔
اور یہ فارس میں ایک آتش کدے کے پجاری تھے، آتش کدے میں ان کا باپ بھی آتش آگ کا پجاری تھا، اور وہ انہی کو بھی اس طرح لگاتے۔ وہاں سے ہی ان کو طلب پیدا ہوئی، باپ کو چھوڑا، بھاگتے بھاگتے بکتے یہودیت میں گئے، رہے، بڑے بڑے پادریوں کے ساتھ رہے، پھر عیسائیت میں رہے، ان کے پادریوں کے ساتھ رہے، اور ان کو دفن کیا، ان کی خدمتیں کرتے رہے۔ آخر میں ایک پادری سے کہنے لگے تو بھی مرنے والا ہے، کوئی راہ تو دکھا، کدھر جاؤں؟ انہوں نے کہا میرے بعد کوئی نہیں ہے، اب آخری نبی کے آنے کا وقت ہے، نخلستان کے علاقے کی طرف وہ ہجرت کریں گے، جاؤ ان کے پاس، وہ تمہیں مل جائیں، اور چھوڑو کسی کے پاس نہ جاؤ۔ میں نے کہا نخلستان عرب کا علاقہ ہے، کیسے جاؤں؟ کہتے ہیں بڑا میرے پاس مال، بکریاں، گائے، ریوڑ تھا، ایک قافلہ جا رہا تھا مدینے کی طرف۔ میں نے ان سے کہا مجھے بھی لے چلو، مجھے بھی لے چلو، یہ گائے بکریاں لے لو، مجھے یہ نہیں چاہیے، یہ تمہاری ہو گئی، صرف مجھے وہاں پہنچا دو۔ ان بدبختوں نے گائے بکریاں بھی لے لی اور مجھے پہنچا تو دیا، لیکن مجھے بیچ دیا غلام بنا کر۔ تو میں مدینہ منورہ میں غلام تھا اور یوں زندگی گزارتا کہ نخلستان تو وہی ہے، علاقہ وہی ہے۔ کہتے ہیں ایک دن باغ میں چڑھا ہوا تھا، کھجوروں کی شاخ تراشی کر رہا تھا کہ اچانک جو میرے باغ کا مالک تھا اس کو کسی نے آپ کو کہا پتہ ہے وہ فلاں ایک جگہ ہے، وہاں ایک شخص آیا ہے مکہ سے، وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں اور لوگ ان کے ارد گرد جمع ہیں۔ کہتے ہیں یہ بات سننے کی دیر تھی کہ خوشی کی وجہ سے مجھے یوں لگا کہ مجھ پہ غشی طاری ہو جائے گی، میں گر جاؤں گا۔ فوراً اوپر سے دوڑتا ہوا نیچے آیا اور فوراً اپنے مالک کے پاس آیا۔ میں نے کہا کس کی بات کر رہے تھے؟ زوردار تھپڑ مارا، تیرا کیا کام ہے، جاؤ۔ میں نے کہا میں تو چلا ہی اسی لیے تھا۔ کہتے ہیں کام مکمل کیا اور نکل آیا۔ تو اسی انجیل کے عالم نے مجھے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نشانیاں بتائیں کہ وہ صدقہ قبول نہیں کرے گا، نہیں کھائے گا صدقہ۔ تو نخلستان کی جگہ والی نشانی بھی میں نے دیکھ لی، دوسری نشانی بھی میں نے دیکھ لی، ساتھ کوئی کھجوریں لے کے آیا تھا، نبی علیہ السلام کے سامنے رکھ دی۔ میں نے کہا جی کھائیے، لیکن جب کہا صدقے کی ہیں، نبی علیہ السلام نے فوراً پیچھے کر دی، ساتھیوں سے کہا تم کھاؤ میں نہیں کھاتا۔ میں نے کہا یہ بھی ہو گیا۔ پھر دوسری مرتبہ آیا، کھجوریں لے کے آئے، میں نے کہا جی ہدیہ ہے، تحفہ ہے، نبی علیہ السلام نے قبول کر لیا۔ میں نے کہا یہ بھی پوری ہو گئی ہیں۔ ایک دن پوچھتے بھی تھے وہ فارسی کہاں ہے، فارس کا رہنے والا۔ کہتے ہیں ادھر ادھر ہوتے ہوتے ایک دن میں نے کہا یار شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے، یہ کیسے دیکھ لوں؟ آپ کو بتلا رہا ہوں کہ تورات اور انجیل کیسے قائم ہوگی، یہ اس میں ہے کہ دونوں شانوں کے درمیان کیا ہے، مہر نبوت ہے۔ اب دیکھوں کیسے؟ آپ ایک جنازے سے آیا، آپ ایسے محفل میں بیٹھے ہوئے، میں آگے جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کسی طرح قمیص اوپر نیچے ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ کیا کر رہے ہو، آ جاؤ۔ آپ نے قمیص اٹھائی، دیکھ لو مہر نبوت۔ کہتے ہیں مہر نبوت دیکھی میں چمٹ گیا، کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد پوچھتے تھے نبی علیہ السلام کیا ترتیب ہے؟ میں نے کہا میں تو غلام ہوں، کہا اپنے آقا سے کہہ دو پیسے شیسے لے کے اپنے آپ کو کیا کر لو، مکاتبت کر لو، آزاد ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آ گیا ہوں اپنے آقا سے، میں نے کہا اس طرح کرو مجھے آزاد کر دو۔ وہ کہنے لگا آزاد تو کرتا ہوں، ایک باغ لگاؤ جس میں 200 کھجوروں کے درخت لگاؤ، جب ان پہ پھل آئے گا پھر مجھے انڈے کے برابر سونا دو، آپ آزاد ہیں۔ میں نے کہا یہ تو نہ ہونے کی بات۔ نبی علیہ السلام کے پاس آیا، نبی علیہ السلام نے کہا بیٹھ جاؤ۔ فرمایا جاؤ جس کے پاس کھجوروں کا کوئی پودا ہے وہ لاتا جائے۔ ساتھیوں سے کہا
کوئی 2 لا رہا ہے، کوئی 3 لا رہا ہے، 200 درخت سارے پورے کر دیے۔ سلمان سے کہا جاؤ گڑھے کھودو، میں آ رہا ہوں، باغ کے اندر گڑھے کھودو کھجوروں کے لیے، میں آ رہا ہوں، لیکن درخت لگانے نہیں ہیں۔ گڑھے تیار کیے، فرمایا لگاؤں گا میں محمد اپنے ہاتھوں سے صلی اللہ علیہ وسلم، میں خود لگاؤں گا۔ آپ پہنچے، وہ کھجوروں کو اٹھا کے رکھتے جا رہے ہیں، کھجوریں لگا دیں، پورا باغ تیار کر دیا۔ سلمان فرماتے ہیں معجزہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک وقت لگتا ہے اس پہ پھل لگتے، جو ہی اگلا موسم آیا تو سارے درختوں پہ پھل لگ چکے تھے۔ کہتے ہیں اب دوسری بات رہتی ہے، ایک دن بیٹھا ہوا تھا تو کسی نے نبی علیہ السلام کو تحفے میں ایک ڈلی سونے کی لا کے دے دی۔ نبی علیہ السلام نے وہ اٹھائی، کہا سلمان لے جاؤ، تول کے دے دو اس کو، اپنے اس مالک کو دے دو، آقا کو۔ میں نے کہا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنے وزن کی نہیں ہوگی، وہ کافی وزن ہے۔ فرمایا سلمان تول تو صحیح، لے جا، تولو تو صحیح۔ کہتے ہیں جب لے گیا تولا تو اتنی وزن کی نکلی، تو اپنے آقا کو دی اور آزاد کروا دیا۔ یہ وہی سلمان ہے۔ غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا مشورہ انہی کا تھا۔ کیا عرب کے لوگ خندق شندق نہیں جانتے تھے کہ آگے اس طرح خندق کھودی جائے، یہ ایران کا طریقہ تھا۔ تو اس نے رائے دی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ خندق کھودی جائے، منظور کر لی گئی۔ یہ اب میں ویسی بات چل پڑی تو لمبا کر دیا ہے، سن لو تھوڑا سا، چلو یا چھوڑ دوں آگے چل۔ وہ فرماتے ہیں کہ خندق کی کھودائی کے دوران مہاجرین انصار ٹولیاں ٹولیاں بن گئے۔ سلمان کھڑا ہے، مہاجرین فرماتے ہیں سلمان و منا، سلمان ہم میں سے ہے۔ انصار فرماتے ہیں نہیں، سلمان و منا، سلمان ہم میں سے ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا بات چل رہی ہے؟ فرمایا سلمان کے اوپر بات ہو رہی ہے، مہاجرین کہتے ہیں سلمان و منا، انصار کہتے ہیں سلمان و منا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جھگڑو نہیں، فیصلہ میں کرتا ہوں، سلمان و منا اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے، سلمان میرے اہل، کہاں سے فارس سے اٹھا اور کہاں رنگا گیا۔ تورات میں یہ سارا کچھ لکھا ہے۔ تو فرمایا لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل، اگر یہ قائم کرتے تورات انجیل کو اور اس کو جو نازل کیا گیا ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے، تو لاکلوا من فوقہم، کھاتے اوپر کی طرف سے، ومن تحت ارجلہم، اور پاؤں کے نیچے سے، منہم امۃ مقتصدۃ، ان میں سے ایک جماعت ہے میانہ روی والی۔ کس والی؟ جو میانہ روی کرتی ہے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور ان میں سے اکثر بہت ہی برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ یا ایھا الرسول، دوسری مرتبہ لفظ یہاں آ گیا، ٹھیک ہے نا؟ یا ایھا الرسول سے خطاب قرآن میں کتنی دفعہ ہے؟ فرمایا یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک۔ اللہ، یہاں سے باب شروع ہو رہا ہے، نواں باب شروع ہو رہا ہے۔ اس میں ترغیب فی التبلیغ والتسلیۃ للمبلغ، تبلیغ کی ترغیب دی ہے اور مبلغ کو تسلی دی ہے۔ ذرا دیکھیے، اے رسول پہنچا دیجئے ما انزل الیک، وہ جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نہیں کریں گے، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، پس آپ نے نہیں پہنچایا اللہ کا پیغام، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ بچائے گا آپ کو لوگوں سے، اللہ بچائے گا آپ کو لوگوں سے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانا کرتے ہیں بلغ ما انزل الیک، فرماتے ہیں تفسیر قرطبی، قال ابن عباس المعنی
بلغ جمیع ما انزل الیک، بلغ جمیع ما انزل الیک، تھوڑا آدھا پونا نہیں بلکہ سارے کا سارا جو آپ کی طرف اتارا۔ یہ معنی تو ہو گیا، تو ان لوگوں پر رد ہو گیا جو کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے پورا دین نہیں، کچھ چیزیں چھپائی تھیں اور کچھ چھپا کر کسی کو بتائی تھی۔ پورا دین امت کو نہیں دیا۔ قرآن کہتا ہے بلغ ما انزل اے جمیع ما انزل الیک، آپ پہنچا دیجئے وہ سارا کچھ جو آپ کی طرف کیا کیا گیا ہے۔ تو پیغمبر نے اس کو پہنچایا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لازماً پہنچایا ہے، اور پھر پہنچایا ہی نہیں، حق ادا کر دیا۔ حجۃ الوداع میں نہیں پوچھا تھا الا هل بلغت الرسالہ، پیغام پہنچایا کہ نہیں؟ تو لاکھوں کا مجمع کیا کہتا ہے؟ قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ وکشفت الغمہ، پہنچایا ہی نہیں، حق ادا کر دیا، پردے سارے ہٹا کے آپ نے حقیقتیں لوگوں کو بتا دی ہیں، سچ کیا ہے، جھوٹ کے سارے پردے ختم ہوئے۔ اللہ۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اگر نبی علیہ السلام نے کچھ چھپانا ہوتا تو یہ آیت چھپا دیتے۔ کیا چھپانا ہوتا تو یہ آیت کیا کر دیتے؟ چھپا دیتے۔ کچھ چھپایا ہوتا تو یہ آیت پھر قرآن میں ہوتی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ لیکن نہیں، بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل، اگر آپ نے نہیں کیا فما بلغت رسالتہ، پس آپ نے نہیں پہنچایا اللہ کا پیغام، واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ ہی حفاظت کرے گا آپ کی لوگوں سے، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ توفیق نہیں دیتا کافر قوم کو۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لستم علی شیء، نہیں ہو تم کسی چیز پر، حتی تقیموا التوراۃ، یہاں تک کہ تم قائم کرو تورات کو، والانجیل، اور انجیل کو، وما انزل الیکم من ربکم، اور اس چیز کو جو اتارا گیا ہے تمہاری طرف، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، یعنی قرآن، تورات، انجیل اور قرآن، وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور بڑھائے گا بہت ساروں کے اندر، ما انزل الیک، یہ قرآن جو اتارا گیا آپ کی طرف ہے، رب کا، تیرے رب کی طرف سے، کیا بڑھائے گا ان کے اندر اکثر میں؟ طغیانا و کفرا، سرکشی اور کفر کو۔ لیکن بڑے آپ فکر نہ کریں، فلا تأس علی القوم الکافرین، پس آپ افسوس نہ کریں کافر قوم پر، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والسابئون، اور جو فرقہ سابئین ہے، والنصارى، اور نصارہ، من آمن باللہ، جو ایمان لائے گا اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخری دن پر، وعمل صالحا، اور عمل کیا نیک، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، بس کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ۔ فرمایا کوئی یہودی ہو، کوئی نصرانی ہو، کوئی سابئی ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ ایمان لے آئیں اللہ اور آخرت کے دن پر اور عمل صالح کریں، لیکن شریعت محمدی کے، کیونکہ عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ جو قرآن اور سنت کے، تو اس لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام پر ایمان لے آئیں تو ان کے لیے ان کا اجر قیامت والے دن ہے، کوئی خوف، کوئی خطرہ، غم نہیں ہوگا ان پر۔ لیکن اگر کوئی تورات مانے، انجیل مانے، زبور مانے، ساری زندگی مانے، جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گا تو لستم علی شیء، کسی چیز پر نہیں ہوگا۔ آگے لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، البتہ تحقیق ہم نے لیا پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے، وارسلنا الیہم رسولا، اور ہم نے بھیجے ان کی طرف رسول، کلما جاءہم رسول، جب کبھی آیا ان کے پاس رسول، بما لا تہوی انفسہم، ایسے احکام کے ساتھ جو اچھے نہ لگے انفسہم، ان کے نفسوں کو،
جو اچھے نہ لگے ان کے دلوں کو، نہ بہائے ان کے دل، ہاں ان کے دلوں نے ان کو نہ چاہا تو کیا کر دیا؟ فرمایا فریقاً کذبوا وفریقاً یقتلون، تو ایک ٹولے کو، ایک فریق کو نبیوں کے قتل کر دیا، اور ایک فریق کو جھٹلا دیا، اور ایک فریق کو قتل کر دیا۔ یہ جو تورات اور انجیل ماننے کے دعوے دار ہیں، یہ دعویٰ بھی ان کا غلط ہے۔ ان کی اصل حالت یہ ہے کہ جب بھی ان کے پاس رسول آیا ایسے احکام لے کر جو ان کی طبیعت کے مطابق نہیں تھے، تو انہوں نے دو کام کیے، یا تو نبی کو جھٹلا دیا یا زیادہ دلیری دکھائی تو نبی کو، یہ حقیقت ہے ان کی۔ وَحَسِبُوا، اور خیال کیا، اللہ تکون فتنۃ، کہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ کیا خیال کیا؟ نبی کو قتل کر کے بھی ان کا خیال یہ تھا کہ کوئی گناہ، کوئی جرم نہیں ہے۔ فَعَمَوْا، پس اندھے ہو گئے۔ فَعَمُوا، کیا ہو گئے؟ اندھے ہو گئے۔ وَصَمُّوا، بہرے ہو گئے۔ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پھر اللہ نے ان پہ توجہ کی، توبہ کی توفیق دی۔ آپ بنی اسرائیل کے واقعات میں پڑھ چکے۔ ثُمَّ عَمُوا، پھر کیا ہو گئے؟ اندھے ہو گئے۔ وَصَمُّوا، اور پھر بہرے ہو گئے۔ کثیر منہم، بہت سارے ان میں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھنے والا ہے جو یہ عمل کرتے ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، تحقیق کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے۔ حالانکہ وقال المسیح، کہا حضرت مسیح نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، بندگی کرو اللہ کی جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ وَإِنَّهُ، شان یہ ہے، من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تحقیق حرام کر دیا اللہ نے اس کی اوپر جنت کو۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ کافر ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ مسیح ابن مریم ہے، یہ کافر ہیں، قرآن کا فیصلہ ہو گیا۔ اچھا کیوں؟ اللہ صرف ایک ہے اور وہ اللہ ہی ہے۔ حضرت مسیح نے خود یہ دعوت دی کہ او بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا حضرت مسیح علیہ السلام نے کہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا اللہ نے اس پہ جنت کو کیا کر دیا؟ حرام کر دیا ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ لقد کفر الذین، تحقیق کافر ہو گئے وہ لوگ، قالو، جنہوں نے کہا، ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ بے شک اللہ تیسرا ہے تین کا۔ کیا ہے؟ اللہ تیسرا ہے تین کا، ثالث ثلاثہ، تین میں سے تیسرا اللہ ہے۔ یہ کون سے تھے؟ یہ کہتے تھے کہ الہ تین ہے۔ ذرا سنیے، عیسیٰ علیہ السلام، جبرائیل اور اللہ۔ دوسرا طبقہ علم میں کہتا تھا کہ الہ تین ہے، عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم اور اللہ، ٹھیک ہے۔ اور ان میں یہ بھی طبقہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ خود ہی، عیسیٰ علیہ السلام ہی کیا ہیں؟ اللہ ہے۔ یہ ان کے دعوے ہیں۔ اور کبھی کہتے کہ انفراداً اگر ان کو الگ الگ کر لو، عیسیٰ، روح القدس اور اللہ، ان کو الگ الگ کر دو تو ہر ایک مستقل الہ ہے، اکٹھا کر دو ایک الہ ہے۔ ان کو اکٹھا کرو تو ایک الہ ہے، ان تینوں کو الگ کرو تو کتنے ہیں؟ تین الہ۔ یعنی الوہیت ان تین میں رکھ دی۔ فرمایا کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ،
کہ اللہ کیا ہے؟ تین میں سے تیسرا ہے۔ آگے وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ، حالانکہ کوئی الہ نہیں الا ہو مگر وہی ہے، الا الہ واحد مگر الہ ایک ہی۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اگر یہ لوگ نہ باز آئے، عَمَّا يَقُولُونَ، اس سے جو یہ کہتے ہیں، تو لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، البتہ ضرور بضرور چھوئے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان میں سے عذاب علیم، دردناک عذاب۔ افلا یتوبون الی اللہ، کیا پس یہ توبہ نہیں کرتے اللہ کی طرف، ویستغفرونہ، اور اس سے بخشش طلب نہیں کرتے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر اللہ کے رسول ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ تو رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، تحقیق گزرے ہیں ان سے قبل کے ہی رسول، وامہ صدیقہ، اور ان کی ماں ولیہ ہیں۔ صدیقہ ولیہ، ان کی ماں ولیہ ہیں، سچی ہیں۔ کانا یاکلان الطعام، اللہ نے ان کی شان بیان کی کہ بیٹا رسول ہے اور ماں ولیہ ہے۔ ولیہ ہے ایک، رسول ہے ان کا بیٹا، لیکن الہ نہیں ہے۔ سمجھ آئی؟ تو اپنے مرتبے پہ رکھو، اپنے مرتبے سے گھٹانا بھی جرم ہے اور بڑھانا بھی جرم ہے۔ فرمایا کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اس بات کرنے کا کیا مقصد ہے؟ کھانا کھاتے تھے، بتلا دیا کہ جو کھانے کا محتاج ہو وہ الہ نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس کو کھانے کی ضرورت پڑے وہ الہ نہیں ہوتا۔ کانا یاکلان الطعام انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھ تو صحیح کس طرح ہم کھول کے بیان کرتے ہیں ان کے لیے آیتیں۔ ثم انظر، پھر دیکھ، انا یؤفکون، کہاں یہ الٹے جا رہے ہیں۔ یہ بھی تو دیکھیے کتنی وضاحت ہو رہی ہے، اور ان کا رد عمل دیکھ لیجئے۔ قل کہہ دیجئے تعبدون من دون اللہ، کیا تم بندگی کرتے ہو اللہ کے سوا، ما ایسوں کی لا یملک لکم ذرہ، جو نہیں مالک تمہارے لیے نقصان کے، ولا نفع، اور نہ نفع کے، واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی سننے والا علیم جاننے والا ہے۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، نہ غلو کرو اپنے دین میں، غیر الحق، نامناسب، ولا تتبعوا اہواء قوم، اور نہ پیچھے چلو اس قوم کی خواہشات کی، قد ضلوا، جو گمراہ ہو چکے ہیں سے پہلے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور گمراہ کیا بہت ساروں کو، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور گمراہ ہو چکے ہیں سیدھے راستے سے۔ اے اہل کتاب، دین میں غلو نہ کرو، حدود متعینہ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ غلو فی الدین ہے کہ رسول اللہ کو اللہ کہنا، جی اللہ کے بندے کو اللہ کہنا، اور اللہ کی ولیہ کو اللہ کہنا، الہ کہنا، الہ کے صفت میں شریک کرنا، یہ غلو فی الدین ہے۔ اور یہ کہاں آیا تمہارے پاس؟ یہ ان تمہارے سرغنوں سے آیا ہے جو خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی کیا کر رہے ہیں؟ گمراہ کر رہے ہیں اور سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ آگے جی، لعن الذین کفروا، لعنت کیے گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیے بنی اسرائیل میں سے، علی لسان داؤد و عیسیٰ، یہ پرانے لعنتی ہیں، مختلف دوروں میں ان پر کیا ہوتی رہی ہے؟ دعوت ہوتی، لعنت ہوتی رہی۔ کیسے؟ فرمایا لعن الذین، لعنت کیے گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے، کب؟ علی لسان داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے بھی ان پر کیا ہوئی ہے، اور ان کے بعد پھر وعیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ بیٹے مریم کی زبان سے بھی ان پر لعنت ہوئی ہے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور تھے یعتدون، حد سے بڑھتے، وکانوا لا یتناہون عن منکر، اور تھے لا یتناہون، نہیں منع کرتے ایک دوسرے کو، عن منکر، بری بات سے، فعلوا، ہو جو وہ کرتے تھے، لبئس ما کانوا یفعلون، بہت ہی برا ہے جو وہ کرتے تھے۔
کیا مطلب ہے جو وہ کرتے ہیں؟ لا یتناہون کے بارے میں مفسرین نے دو معنی ذکر کیے، ایک معنی کیا ہے مجرد کے طور پر اور ایک معنی کیا ہے مزید کا۔ کیا؟ مجرد کا معنی یہ ہے کہ وہ باز نہیں آتے تھے اس برائی سے جو کرتے تھے، باز آنے کی ان کو دعوت دی جاتی تھی، وہ اس برائی سے باز نہیں آتے تھے، اس سے منع نہیں ہوتے تھے۔ یہ معنی بھی ابن جریر نے کیا ہے، اے کانو لا ینتہون عن منکر اتوہ، کانو لا ینتہون عن منکر اتوہ، وہ باز نہیں آتے تھے اس برے کام سے جس کو وہ کرتے تھے۔ ابن جریر، اور یہی معنی کیا ہے امام آلوسی نے روح المعانی میں، وہ یوں معنی کرتے ہیں التناہی بمعنی الانتہاء، تناہی بمعنی وہ باز نہیں آتے تھے۔ مجرد کا معنی سمجھ میں آ گیا، وہ باز نہیں آتے تھے۔ اور دوسرا معنی امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ، جمہور مفسرین کا جو قول ہے، جس پر جمہور مفسرین ہے، وہ یہ ہے أَنَّهُ تَفَاعُلٌ مِّنَ النَّهِي، یہ نہی سے تفاعل کے باب سے ہے۔ نہی سے کس باب سے ہے؟ باب تفاعل سے ہے۔ اے کان لا ینہا بعضهم بعضا، اے لا ینہا بعضهم بعضا، کہ بعض کو برائی سے منع نہیں کرتے تھے۔ اب سمجھ میں آ گیا؟ اور یہی معنی کیا ہے تفسیر قرطبی نے بھی، اے لا ینہا بعضهم بعضا، کشاف نے بھی یہی معنی کیا ہے۔ سنو ذرا، فرمایا وَكَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنْكَرٍ، نہیں منع کرتے تھے ایک دوسرے کو منکرن عن منکرن، برائی سے، فعلوہ جو کرتے تھے، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، البتہ بہت ہی برا ہے کہ جو وہ کرتے تھے۔ تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، دیکھے گا تو بہت ساروں کو ان میں سے، يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ، دوست بناتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ، بہت ہی بری ہے وہ چیز جو ان کے ہاتھوں نے ان کے لیے آگے بھیجی ہے۔ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ، ان کے ہاتھ جو ان کے لیے آگے بھیج رہے ہیں یہ کیا ہے؟ بہت ہی برا ہے۔ وہ کیا ہے ان کے ہاتھ آگے ان کے لیے بھیج رہے ہیں؟ ان سخط اللہ علیہم، یہ کہ اللہ غصے ہوا ہے ان پر، وفی العذاب ہم خالدون، اور عذاب میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اگر یہ لوگ ایمان لاتے اللہ پر، وَالنَّبِيِّ، بالاتفاق نبی سے مراد نبی اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مراد ہے۔ فرمایا وَلَوْ كَانُوا، اگر یہ لوگ یؤمنون ایمان لاتے اللہ پر، والنبی، اور نبی علیہ السلام پر، وما انزل الیہ، اور اس قرآن پر جو اتارا گیا ان کی طرف، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو یہ ان کافروں کو دوست نہ بناتے یہ منافق، لیکن کثیرا منہم فاسقون، لیکن اکثر ان میں سے کیا ہیں؟ حد سے باہر نکلنے والے، اطاعت سے، دین سے باہر نکلنے والے۔ آگے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، البتہ ضرور تو پائے گا اشد الناس عداوتاً، لوگوں میں سب سے زیادہ عداوتاً دشمنی رکھنے والا، للذین، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، الیہود والذین اشرکوا، یہودیوں کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا۔ ایمان والوں کے سب سے زیادہ سخت ترین دشمن تو کن کو پائے گا؟
یہودیوں اور مشرکوں کو۔ تو گروہ تو تین ہیں، یہودی ہیں، مشرکین ہیں اور نصارہ ہیں۔ اور ان فرمایا مشرکین اور یہودیوں کو زیادہ سخت دشمن پائے گا، ان کی نسبت جو نصارہ ہیں ان کو ذرا ان سے قریب پائے گا، وہ کچھ گوشہ نرم رکھیں گے۔ ذرا کیسے دیکھنا، فرمایا وَلَا تَجِدَنَّ، اور البتہ تو ضرور پائے گا، اقربہم زیادہ ان کا قریب ہونا، مودتاً محبت میں، للذین ان لوگوں کے لیے، آمنو جو ایمان لائے، الذین وہ لوگ ہیں، قالوا انا نصارا جو کہتے ہیں ہم نصارہ ہیں، ان کو آپ ان کی نسبت زیادہ قریب پائے گا محبت میں۔ اچھا کیا وجہ ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ بتائی، ذالک بأن منہم قسیسین، یہ اس وجہ سے کہ ہیں ان میں سے قسیسین علماء، ورہبان اور درویش، وانہم لا یستکبرون اور یہ کہ یہ تکبر نہیں کرتے۔ ہاں جی، کیا نہیں کرتے؟ ہاں۔ اس آیت کو لکھنے کے بعد مفسرین اشکالات کا ایک انبار کرتے ہیں، اعتراضات، کہ یہ دیکھو قرآن کہتا ہے یہ زیادہ محبت میں تھوڑے قریب ہیں ان سے، مشرکین زیادہ دشمن ہیں، یہودی زیادہ دشمن ہیں، جبکہ کچھ تاریخیں اس کے برعکس بتلاتی ہیں۔ ہر آدمی نے جواب دیے، لیکن علامہ دریابادی صاحب رحمہ اللہ کتنی پیاری بات لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ اتنے سوال و جواب کرتے ہیں، ان کا جواب یہ لفظ نصارہ میں اگر غور کر دیتے تو سارا سوال ہی ختم ہو جاتا۔ وہ کہتے ہیں سوال ان کو اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ یہ آج کے دور یا نبی علیہ السلام کے دور یا ان لوگوں کے، نبی علیہ السلام کے دور کے مسیحیوں کو نصارہ سمجھتے ہیں، یہ مسیحیوں کو نصارہ سمجھتے ہیں، حالانکہ مسیحی نصارہ نہیں ہے، نصارہ وہی تھے کہ جنہوں نے کہا نحن انصار اللہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جنہوں نے کیا کہا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہود پھانسی دینے کا ارادہ کیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کون میری مدد کرتا ہے اللہ کے لیے؟ تو قال الحواریون نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے لیے آپ کی مدد کرنے والے ہیں۔ یہ سارے مسیحی مراد نہیں ہیں، اور خاص کر کہتے ہیں وہ جو حد درجہ شرک میں گھسے ہوئے ہیں بلکہ دہریت تک پہنچ چکے ہیں، ان کے اوپر نصارہ کا اطلاق نہیں ہوتا۔ قال قتادہ نزلت فی ناس من اہل الکتاب کانوا علی شریعت مما جاء به عیسیٰ آمنوا بالرسول فاثنى اللہ علیہم۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں اتری ہے اہل کتاب میں سے، کانوا علی شریعت مما جاء به عیسیٰ، جو عیسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت پر تھے، آمنوا بالرسول، پھر نبی علیہ السلام پر بھی وہ کیا کر گئے؟ ایمان لے آئے۔ تو اللہ نے ان کی تعریف کی ہے۔ اللہ نے، یہ نہیں ہے کہ قیامت تک کے سارے عیسائی مراد ہیں، اس آج کے زمانے کی عیسائی بھی مراد ہیں، یہ ہرگز اس کی مراد نہیں ہے۔ اور اگلی آیت خود اس کی وضاحت کرتی ہے کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ آیتیں اتری ہیں در حقیقت حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ جو عیسائی تھا لیکن منصف مزاج تھا، اور جب قرآن اس کے سامنے جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا تو قرآن سننے کے بعد اس نے کلمہ پڑھ لیا۔
عیسائی بادشاہ تھا، نجاشی ان کا لقب ہوتا تھا حبشے کے ہر بادشاہ کا، نام اس کا تھا اصحمہ، ٹھیک ہے نا۔ اب ذرا سنو آیت، فرمایا ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے کہ ان میں سے قسیسین علماء و رہبان اور راہب ہیں، رہبان ہیں، درویش ہیں، وانہم لا یستکبرون، اور بے شک وہ تکبر نہیں کرتے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، تکبر نہیں کرتے، بلکہ جب وہ سنتے ہیں وہ قرآن جو اتارا گیا رسول کی طرف، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو دیکھے گا ان کی آنکھوں کو کہ بہتی ہیں آنسوؤں سے، یعنی اس سے آنسو جاری ہوتے ہیں، مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا، یقولون، کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، پس لکھ دے ہمیں اپنی توحید کے گواہوں میں سے، ہمیں شاہدین میں سے لکھ دے۔ تو یہ جن کو کہا کہ اقربہم مودتاً، وہ یہ لوگ ہیں، کیا؟ وہ یہ لوگ ہیں جب قرآن سنتے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور رونے کے بعد حق پہچان لیتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں۔ آپ یقین کریں، آپ تاریخ ذرا پڑھیں، جب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ نجاشی کے سامنے سورۃ مریم کی تلاوت کی نا پہلا رکوع، تو پہلا رکوع جب سنا نجاشی نے تو اس کے آنکھوں سے آنسو اتنے جاری ہوئے کہ داڑھی اور گریبان تر ہو گیا، اور سنتے ہی کیا کہا، کہنے لگا اللہ کی قسم یہ وہی روشنی ہے، یہ اور موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی روشنی ایک ہی چراغ سے نکلنے والی ہے۔ مکے کا جو وفد مسلمانوں کے خلاف نجاشی کے پاس گیا تھا، قرآن سننے کے بعد نجاشی نے کہا چلو نکلو، نکال دیا ان کو۔ تو جو عبداللہ جو عمر ابن عاص تھے، انہوں نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا، کل پھر آؤں گا۔ رات گزاری، اگلے دن پھر صبح بادشاہ کے محل میں، کہنے لگا بادشاہ سلامت، جن کی وجہ سے آپ نے ہمیں کل بھگا دیا تھا، انہوں نے ہمارا دین تو چھوڑا ہے، انہم یشتمون عیسیٰ و امہ، یہ تو حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں کو گالیاں دیتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا اچھا، بلا کے لے آؤ۔ یہ بیچارے کچھ ہی عرصہ ہوا تھا ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے۔ اگلے دن جب بادشاہ نے کہا ہاں بھائی تمہارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، تو جعفر طیار آگے ہوئے، کہنے لگے ہمارا کیا عقیدہ ہے، ہمارا تو وہی عقیدہ ہے جو قرآن نے بتایا۔ نے کہا قرآن نے کیا بتایا؟ کہا کل سورہ مریم کا پہلا رکوع سنایا، آج دوسرا رکوع پڑھنے لگا ہوں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، اللہ، جب یہ پڑھتے گئے اس آیت پہ پہنچے نا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، جب اس آیت پہ پہنچتے ہیں تلاوت ختم ہوتے ہی اس کی ہچکیاں لگی ہوئی بادشاہ ایسے، اور سارے اس کے جو درباری تھے وہ بھی رو رہے ہیں، وہ اٹھا ایسے، قالین پہ ایک تنکا پڑا ہوا تھا، تنکا اٹھا کے پوری مجلس والوں سے کہتا ہے اللہ کی قسم جو حقیقت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اس شخص نے قرآن سے بتائی، عیسیٰ کی حقیقت اس تنکے کے برابر نہ اس سے زیادہ ہے نہ کم ہے، یعنی جو قرآن نے بتایا یہی حقیقت ہے۔ اور لوگوں سے کہا تم مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو، میں تو کلمہ پڑھتا ہوں، ادھر ہی کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ خط لکھا نجاشی نے نبی علیہ السلام کی طرف، نجاشی کا خط آیا، نبی علیہ السلام کا خط اس کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے جی نبی علیہ السلام سے کہ میرے پاس بہت ساری مجبوریاں ہیں میری، ورنہ میں خود چل کے آتا، خود تو نہیں آ سکتا، پہلا قافلہ بھیج رہا ہوں آپ کے پاس۔ اس میں اپنے بیٹے کو بھی بٹھایا، باقی مجلس کے لوگوں کو بھی بٹھایا، میرے پورے جمعے کا ایک بیان ہے اس پہ، بٹھایا، کہا جاؤ، یہ قافلہ چلتا آیا ہے، راستے میں سمندر میں یہ کشتی ڈوب گئی،
سارے مر گئے، بیچ میں نجاشی کا بیٹا بھی، اور پھر نجاشی کو آنے کا نہ موقع نہ ملا۔ جب فوت ہوا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اٹھو اپنے بھائی نجاشی کا جنازہ پڑھتے ہیں، وہ وہاں ہے، ادھر جنازہ پڑھی جا رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کسی کا غائبانہ جنازہ نہیں پڑھا، حالانکہ کئی صحابہ موقعوں پہ شہید ہوتے رہے مختلف علاقوں پہ، لیکن صرف اور صرف کس کا پڑھا؟ حضرت نجاشی کا جنازہ پڑھا۔ یہ نجاشی کی خصوصیت ہے۔ کیا ہے؟ یہ انہی کی خصوصیت ہے۔ باقی توجیحات مستقل کتابیں لکھی ہوئی ہیں غائبانہ جنازے پر، اگر میں وہ دلائل شروع کر دوں تو وہ یہ مقام نہیں ہے اس کا، ٹھیک ہے؟ تو یہ آیتیں ایسے لوگوں کے متعلق ہیں، قیامت تک آنے والے ہر عیسائی مراد، ہاں کسی کو یہ اعتراض نہ ہو۔ فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اس وجہ سے کہ پہچان لیا انہوں نے حق، یقولون کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، آمنا ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین بس تو لکھ دے ہمیں گواہوں میں سے، وما لنا اور کیا ہو گیا ہمیں، لا نؤمنو کہ ہم ایمان نہیں لائے، باللہ اللہ پر، وما جاءنا من الحق اور اس پر جو ہمارے پاس آ گیا حق میں سے، وَنَطْمَعُ اور ہم امید رکھتے ہیں، أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا کہ داخل کرے گا ہمیں ہمارا رب، مع القوم الصالحین صالح قوم کے ساتھ، فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا پس بدلہ دے دیا اللہ نے ان کو، بما بوجہ اس کے، قالو جو انہوں نے کہا، کلمہ حق کہا، اظہار حق کیا، کلمہ شہادت پڑھا تو اللہ نے بدلہ دے دیا کس چیز کا؟ جنات ایسے باغات، تجری من تحت الانہار کہ جس کے بیچ میں نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں، وذالک جزاء المحسنین اور یہی بدلہ ہے نیکوکاروں کا، والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیتوں کو، اولئک یہی لوگ ہیں اصحاب الجحیم جہنم والے۔ یا ایھا الذین آمنوا 10واں باب، کون سا باب؟ آخری باب ہے سورت کا۔ اس میں 4 مسائل کو دہرایا جائے گا، وہی 4 مسائل جو پیچھے تحریمات اللہ، تحریمات العباد، نذور اللہ۔ سنو بھائی، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم نہ حرام ٹھہراؤ طیبات پاکیزہ چیزوں کو، وہ جو اللہ نے حلال کر دی ہیں تمہارے لیے۔ یہ یاد رکھنا کہ حلال کے حلال ہونے کا عقیدہ رکھنا کیا ہے؟ توحید ہے، یہ ضروری ہے، اور حرام کے حرام ہونے کا عقیدہ رکھنا بھی عین ایمان اور توحید ہے۔ تو جو اللہ نے حلال کیا ہے، پوری زندگی ایک چیز حلال ہے آپ کو نہیں ملی کھانے کے لیے، مثلا بکری کا گوشت ایک بندے کو پوری زندگی نہیں ملا، تو کیا وہ مومن نہیں ہے؟ کھانا ضروری نہیں ہے کہ بندہ کھائے تب، لیکن اس کے حلال ہونے کا عقیدہ ضرور رکھے، یہ بات ذہن میں رہے۔ فرمایا اے ایمان والو، لا تحرموا نہ حرام ٹھہراؤ ان پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، ولا تعتدوا اور زیادتی نہ کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا اور کھاؤ ان پاکیزہ مما ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، جو اللہ نے تمہیں دی ہے، حلالًا حلال اور طیبہ پاکیزہ، وہ کھاؤ۔ واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، الذی انتم بہ مؤمنون وہ اللہ جس پر تم ایمان لاتے ہو، یقین رکھتے ہو۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کرتا باللغو فی ایمانکم بیہودہ اور خطا کا، باللغو بیہودہ پر، فی ایمانکم تمہاری قسموں میں، تمہاری قسموں میں جو لغو خطا بیہودہ قسم ہے اس پہ تمہارا مواخذہ۔
پہلے ذکر کر چکا ہوں گزشتہ درسوں میں کہ 3 قسمیں ہیں، یمین منعقدہ، یمین غموس اور یمین لغو۔ کفارہ یمین منعقدہ میں ہے اور گناہ منعقدہ اور غموس دونوں میں ہے، اور کفارہ بھی نہیں اور گناہ بھی نہیں ہے، کس میں؟ ہاں آگے جی، یمین لغو میں نہ کفارہ ہے نہ گناہ ہے۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُمْ، لیکن اللہ تمہارا مواخذہ کرتا ہے، یعنی پکڑتا ہے بِمَا عَقَدتُّمُ الْأَيْمَانَ، ان کے ساتھ عَقَدتُّمُ الْأَيْمَانَ جن کو تم نے باندھ لیا قسموں کو، اس کے ساتھ جس کے ساتھ تم نے قسموں کو باندھ لیا۔ عقد چونکہ گرہ کو کہتے ہیں، گرہ سے چیز مضبوط ہو جاتی ہے، تو اب معنی ہوگا مواخذہ کرتا ہے اس کے ساتھ کہ جس کے ساتھ تم نے قسم کو مضبوط کر لیا۔ قسم میں وہ قسم جس کے ساتھ تم نے قسم کو کیا کر لیا؟ مضبوط کر لیا، عقد باندھ لیا۔ فَكَفَّارَتُهُ، تو ایسی قسم کا کفارہ اطعام 10 مساکین، کھانا کھلانا ہے کتنوں کو؟ 10 مسکینوں کو۔ من اوسط ما تطعمون، لیکن 10 مسکینوں کا کھانا، مسکین بھی تو کئی قسم کے ہیں۔ مسکین جو عام معاشرے کی مسکین ہے، مسکین سے مراد وہ نہیں ہے کہ جو ملک کا وزیر اعظم ہو اور آپ اس کو کیا سمجھ لیں یہ مسکین ہے، تو اس طرح تو 10 آدمیوں کو کھلاؤ گے تو ساری جائیداد بیچ کے بھی نہیں کھلا سکتے ہو۔ سمجھ آگئی؟ فرمائے من اوسط ما تطعمون اہلیکم، ہاں اس متوسط قسم کے کھانے سے جو تم کھلاتے ہو اہلیکم، اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر میں جو درمیانے قسم کا کھانا ہے، اس قسم کا کھانا کتنے مسکینوں کو کھلا دو؟ 10 کو کھلا دو۔ او تحریر رقبۃ، یا ایک غلام آزاد کر دو، ایک گردن چھڑاؤ۔ فمن لم یجد، پس جو یہ نہ پائے، فصیام 3 ایام، کتنے روزے ہیں؟ روزے ہیں 3 دن۔ تو قسم توڑ دی، کتنے روزے رکھ لے؟ 3 دن روزے رکھ لے۔ ہمارے ہاں صرف اسی پہ عمل ہوتا ہے، روزوں والے پر، تو باقی عمل شمل نہیں ہوتا۔ آگے او کسوتہم بھی اوپر گزرا، وہ بھول گیا میں، کہ یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانے ہیں۔ تو یہ کپڑے اور کھانے والی باتیں بالکل لوگ بھول چکے ہیں۔ ہاں البتہ آخری چیز پکڑ لی ہے کہ وہ کیا رکھ لیتے ہیں؟ روزہ رکھ لیتے، چلو اپنی بھی بچت ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ فرمایا ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا، اذا حلفتم، جب تم قسم اٹھاؤ۔ لیکن فرمایا واحفظوا ایمانکم، اپنی قسم کی حفاظت کرو۔ کیا کرو؟ اگر قسم کسی برے کام کے نہ کرنے کی کھائی، نہیں کروں گا، قسم اٹھا لی، پھر کیا کرو؟ اور اگر کسی اچھے کام کے نہ کرنے کی قسم اٹھا لی تو کفارہ ادا کرو اور قسم توڑو۔ آگے آؤ جی، فرمایا واحفظوا ایمانکم، حفاظت کرو اپنے قسموں کی، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، بے شک یقین تحریمات اللہ، اوپر بیان تھا تحریمات العباد، کہ اللہ نے حرام نہیں کیا تو اس کو حرام، پاکیزہ کو حرام نہیں۔ اب تحریمات اللہ، وہ چیزیں بتلائی جا رہی ہیں جو اللہ نے حرام کی ہیں، وہ کیا ہے؟ فرمایا انما الخمر، بے شک شراب، والمیسر جوا، والانصاب، اور تیروں کے ساتھ تقسیم کرنا یا تیروں کے ساتھ قسمت، والانصاب، تھان درگاہوں پہ ذبح کرنا، والازلام، اور تیروں کے ذریعے قسمت معلوم کرنا، تقسیم کرنا، رجسن، گندگی ہے۔ کیا ہے؟ یہ سارے کام کس کے ہیں؟ گندگی کے ہیں۔ من عمل الشیطان، کس کی کارستانی سے ہیں؟ شیطان کی۔ من عمل شیطان، شیطان کے عمل سے، فاجتنبوہ، پس بچو، فاجتنبوہ، جب یہ پلیتی ہے تو پلیتی سے کیا ہو جاؤ؟ بچ جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انما یرید الشیطان،
بے شک شیطان چاہتا ہے ان یوقع بینکم العداوۃ کہ ڈال دے تمہارے درمیان العداوۃ دشمنی والبغضاء اور بغض فی الخمر شراب میں والمیسر اور جوئے میں ویصدکم عن ذکر اللہ اور تمہیں روک دے اللہ کی یاد سے وعن الصلاۃ اور نماز سے فہل انتم منتہون کیا ہو تم باز آنے والے۔ کئی لوگوں کو آج بھی دولت کا نشہ ہے، مسلمان کہلوانے کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ قرآن میں کوئی لفظ نہیں آیا شراب کے حرام ہونے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں لفظ حرام، ابو بکر جساس رازی الحنفی کی تفسیر احکام القرآن ذرا اس پہ پڑھو، جو وہ تاکیدات اور جس انداز سے وہ استدلال کرتے ہیں یہ انہی کا حصہ ہے۔ فرمایا پہلا طریقہ اللہ کی کتاب کا کہ ان چیزوں کو ذکر کیا، شراب، جوئے کو اور تھانوں پہ جو ذبح کرتے ہو، اس کو تقسیم جو کرتے ہو، قسمتیں معلوم کرتے ہو تیروں کے ذریعے، ان سب کو اکٹھا کر دیا۔ یہ اس کے حرمت کا پہلا قرینہ ہے کہ ان سب کو کیا کر دیا، ایک جگہ اکٹھا کر کے اوپر سٹیمپ کیا لگا دی، رجسن، گندگی ہے۔ تو اب بتاؤ گندگی کھانے کو دنیا میں اگر کوئی حلال سمجھتا ہے تو ہمیں فتویٰ دے دے جی۔ کوئی گندگی بیچتا ہو تو وہ مجرم ہے، سڑا ہوا گوشت بیچے تو وہ مجرم ہے، 3 دن کی پرانی جلیبیاں بیچے وہ مجرم ہے۔ تو جس طرح یہ گند ہے اس سے کئی گنا بڑھ کے شراب گند ہے، تو وہ کیسے حلال ہو گیا؟ حرام کا لفظ آنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک دوسرا من عمل شیطان، شیطان کا کام ہے یہ دوسرا۔ تیسرا فاجتنبوہ امر ہے، تو امر وجوب کے لیے آ گیا، کس کے لیے؟ تو اس سے بچنا واجب ہے، جس چیز سے بچنا واجب ہو اس کا کرنا حرام ہوتا ہے، جس چیز سے بچنا واجب ہو اس کا کرنا حرام ہوتا ہے۔ تو شراب سے بچنا واجب ہے تو کرنا پینا حرام ہے۔ پھر آگے اللہ نے حکمتیں بھی ذکر کر دی کہ شیطان چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے تمہارے درمیان بغض، دشمنی ڈال دے۔ ایک شرابی کو دیکھو نا محلے میں، دشمنیاں نہیں ہوتی، بوتل پی کے جب نکلتا ہے تو پھر دیکھتا ویکھتا کسی کو نہیں ہے۔ اور جوئے باز کو دیکھ لو، دشمنی اور بغض ہے، دوست ہی ہے، بیٹھے بیٹھے آپ نے جوئے میں اس سے گھر جیت لیا، کیا خیال ہے اس کے دل میں کیا آئے گا؟ محبت آئے گی جی؟ ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ چھوٹا سا جوا لگتا ہے نا، چھوٹا سا، تو کرکٹ والے ہم بچپن میں کھیلتے تھے تو چھوٹی سی ٹرافی پہ اتنے لڑ پڑتے ایک دوسرے کے سر پہ، بلے بج رہے ہیں اور وکٹیں بج رہی ہیں اور بس ہیں۔ کبھی لڑتے لڑتے تو پچ جو ہے نا وہ کرکٹ والی، اسی میں بس سب کھڈے کھڈے کر کے تو چاہو بھائی نہ کھیڑن دے نہ کھیڑن دے وہاں۔ یہ کیا چیز؟ وہ صرف ایک چیز کی ایک لالچ ہے۔ تو شیطان چاہتا ہے کہ اس کی وجہ سے تمہارے درمیان بغض، دشمنی ڈالے، فی الخمر والمیسر، اور اس سے بڑھ کر ترقی سن لیجئے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، تمہارے درمیان دشمنی آتی ہے یا نہ آئے لیکن تمہاری اور اللہ کے درمیان دشمنی ڈال دیتا ہے۔ ترقی سمجھ میں آئی؟ وَيَصُدَّكُمْ عن ذکر اللہ، اور تمہیں روکتا ہے اللہ کی یاد سے اور نماز سے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، پس کیا ہو تم باز آنے والے۔ فاروق اعظم کو جب بلایا گیا اور یہ آیت پڑھی گئی تو کہنے لگے انتہینا انتہینا۔ اللہ نے فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، جواب میں کیا فرمایا؟ اللہ ہم باز آ گئے، باز ہیں ہم۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو، وَاحْذَرُوا، اور بچو، کس چیز سے بچو؟ اللہ کی نافرمانی سے،
اطاعت اور اطاعت اللہ اور اطاعت الرسول سے نکلنے سے بچو، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت سے نکلنے سے بچو، یا یوں کہو اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول کی، اطاعت کرو اور نافرمانی سے بچو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم پھر گئے، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، بے شک یقیناً ہمارے رسول کے ذمے ہے پہنچا دینا کھل کر، ان کے ذمے ہے مسئلہ کھول کر پہنچا دینا، منوانا نہیں ہے۔ لیس علی الذین، نہیں ہے ان لوگوں کے اوپر جو ایمان لائے اور عمل کیے صالح، کیا چیز نہیں ہے؟ جناح، گناہ، فیما، اس صورت میں، طعموا، کہ جو انہوں نے کھایا، اذا متقوا، جب وہ تقوی اختیار کریں، وآمنوا، اور ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کریں نیک، ثم اتقوا، پھر بچیں، وآمنوا، ایمان لائیں، ثم اتقوا، پھر بچیں، واحسنوا، اور احسان کریں، نیکی کریں، واللہ یحب المحسنین، اللہ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ کتنی مرتبہ لفظ تقوی آیا؟ 3 مرتبہ آیا۔ حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمہ اللہ انوار التبیان میں لکھتے ہیں، ذرا دیکھو، فرماتے ہیں لیس علیکم، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، اسی طرح شربوا من الخمر واکلوا من مال القمار قبل تحریمها، حرام ہونے سے پہلے اگر کسی نے شراب پی، جوئے کا مال کھایا، تو حرمت آنے سے پہلے اگر ایسا کیا تو کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ لیکن اذا متقوا، جب وہ بچ گئے، الشرکا، کس سے؟ شرک سے۔ پہلا تقوی آ گیا کہ نہیں؟ جب وہ کس سے بچ گئے؟ شرک سے بچ گئے، اور ایمان لائے اللہ پر اور عمل کیے صالح، ثم اتقوا، پھر محرمات سے بچ گئے۔ پھر کس سے بچ گئے؟ دوسری مرتبہ اتقوا کا معنی کس سے بچے؟ پہلا ہے شرک سے، دوسرا ہے محرمات سے، پھر وآمنوا، اور ایمان لائے اس کی تحریم پر، اس کی تحریم پر ایمان لائے، ثم اتقوا، پھر استقاموا علی التقوی، تقوی پر ڈٹ گئے۔ تیسری مرتبہ جو اتقوا آیا تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس پر ڈٹ گئے۔ وَأَحْسَنُوا، اور احسان کیا، اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرتے رہے، کیونکہ ایک احسان کا معنی کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور دوسرا معنی کہ وَأَحْسَنُوا، اللہ کے بندوں پر احسان کرتے رہے، ٹھیک ہے جی؟ وَأَحْسَنُوا، اور احسان کرتے رہے، کیونکہ اللہ احسان کرنے والوں کو کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے۔ یہ ایک انداز ہوا۔ دوسرا انداز ابو بکر جساس رازی رحمہ اللہ وہ اس طرح کرتے ہیں، کہتے ہیں تقوی 3 مرتبہ آیا ہے، پہلی مرتبہ اتقوا سے مراد ماضی ہے کہ ماضی میں بچے، دوسری مرتبہ اتقوا سے مراد مستقبل ہے، مستقبل میں بھی بچتے رہے، اور تیسری مرتبہ اتقوا سے مراد یہ ہے کہ بندوں پر ظلم و زیادتی کرنے سے بچتے رہے۔